اور پھر سکون آ جاتا ہے جب یہ سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا محبت کرنا آتا ہے۔ جن کو تھام رکھا ہوا اللہ نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کون اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اگر کوئی گناہ کر بھی لوں تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میری پکڑ اسی گناہ کی وجہ سے ہو گئی، اگر اسی گناہ کی وجہ سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور کرب سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں ملتا بلکہ رب العالمین ملتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی اہمیت کو 3 مثالوں سے واضح کیا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کے جالے جیسی ناپائیدار ہے، اور یہ مچھر کے پر جتنی اور جیسی ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں، لیکن ہم وقت پر سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے تھے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کا بیٹا لٹا دیا گیا تھا۔ حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، دراصل وہی مقام صبر و شکر کا ہوتا ہے۔ وہ کتاب جسے تم پہلی بار پڑھو گے اور اسے پڑھ کر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے، حالانکہ وہ کتاب خود تمہاری اپنی ہی تحریر کرتا ہے، وہ تمہارا اعمال نامہ ہے، لہٰذا تم اپنی اس کتاب میں اچھی اچھی باتیں لکھ لو۔ جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جانتے ہو کہ اندھیرے ہمارے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ ان سیاہ بادلوں کا خالق وہ واحد و یکتا ہے جو ان کو ابر رحمت کی دھاروں میں ڈھال دیتا ہے
اسی طرح تمہاری زندگی کے رنج و آلام کو بھی وہ خوشیوں کے سانچے میں ڈھال دے گا۔ تمہارا صبر ہی ابر رحمت بن کر برسے گا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ وحی کی طرح بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو اسی کے متعلق آیات آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت مقام ان کو لیتے وقت دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہے، اور یہ ہی قرآن کا معجزہ ہے۔ رب کی قدر کرنا نہ چھوڑنا، ورنہ وہ تمہیں ناقدروں کی محبت میں مبتلا کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیاں رگڑنا سیکھو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ۔ یہ تو لکھ دیا گیا ہے کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہو تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہو تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل، اور زمین بھی بوجھل۔